السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اشراق فی العادت کی مذمت میں یہ باب چل رہا ہے، اور اس سے پہلے قرآن مجید کی چند آیات اور اسی طرح سے احادیث رسول آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے درس میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اخرجہ فی شرح سنہ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد وقولوا ما شاء اللہ وحدہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مشکات کے باب الاسامہ میں لکھا ہے کہ شرح سنہ میں ذکر کیا۔ شرح سنہ امام بغوی کی مشہور کتاب ہے، تو انہوں نے شرح سنہ میں لکھا ہے کہ نقل کیا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں نہ بولا کرو جو چاہے اللہ اور محمد، اور بولا کرو جو چاہے اللہ، جو چاہے صرف اللہ۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے شرح سنہ کے حوالے سے۔ یاد رہے اس معنی اور مفہوم کی روایت ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے ابن ماجہ میں اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ بلکہ ابو داؤد کے اندر جو الفاظ ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا کہ تم ما شاء اللہ و شاء محمد یا اسی طرح سے ما شاء اللہ و شاء فلان یہ نہ کہا کرو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ، یعنی تم پھر یہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور پھر فلاں چاہے۔ ابن ماجہ اور اسی طرح سے سنن دارمی یا مسند احمد بن حنبل میں جہاں یہ حدیث مذکور ہے، اس میں ایک واقعہ ہے، ایک خواب کا ذکر ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک آدمی نے اہل کتاب میں سے کسی آدمی کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں ان کی آپس میں بات چیت ہوئی۔ اہل کتاب میں سے اس آدمی نے اس آدمی سے کہا، مسلمان سے، کہ تم کتنے اچھے لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرتے ہوتے، اور پھر اس نے وضاحت کی کہ تم کہتے ہو ما شاء اللہ و شاء محمد، یعنی جو اللہ نے چاہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ تو یہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس آدمی نے بیان فرمایا کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو ابن ماجہ کی روایت میں اس بات کی وضاحت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا یقیناً اللہ کی قسم میں بھی اس بات کو محسوس کرتا اور جانتا ہوں کہ تم لوگ اس طرح سے بولتے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے نظر انداز کیا۔ نظر انداز کرنے کی غالباً یہی وجہ رہی کہ مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی کے اختیارات ہیں، وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یا کسی نبی یا رسول کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کسی کے واسطے سے کوئی کام کرا دے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ مسلمان چونکہ جانتے ہیں اور اس سے ان کے اندر کسی بھی اعتقادی خرابی کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نظر انداز کر دیا۔ لیکن جب لوگوں کی طرف سے یا خواب میں اس بات کی اطلاع آپ کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حدیث بیان فرمائی اور کہا کہ تم ایسے نہ کہا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے صرف، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے یا کوئی آدمی جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ چاہے۔ مسند احمد کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنا اس آدمی سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میں تم سے ناپسند کرتا ہوں، یعنی آپ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا کہ یقیناً میں اس بات کو تم سے ناپسند کرتا ہوں، اگر کوئی اس طرح سے کہتا ہے تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ما شاء اللہ و شاء محمد نہ کہا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ صرف اللہ رب العالمین جو چاہے۔ اور بعض روایات میں ثم کے الفاظ کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ کہا کرو ما شاء اللہ ثم شاء محمد یا ثم شاء فلان، یعنی جو اللہ چاہے وہ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے، یا پھر فلاں جو چاہے۔ تو یہ مختلف احادیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما شاء اللہ و شاء محمد کو ناپسند فرمایا اور اس سے مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ یہ جو ہے درست نہیں ہے ایسے کہنا، کیونکہ اس کے اندر ایک طرح سے اگرچہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ دین نہیں ہے کہ وہ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محسوس کیا اور بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اختیارات اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک ساتھ ذکر فرمایا کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، تو اس سے ایک طرح سے تساوی، برابری بظاہر لگ رہی ہے، یعنی اختیارات میں برابری ہے، یعنی اللہ رب العالمین جو چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے، تو یہ ایک طرح سے برابری کا اندیشہ اور برابری کا شبہ پیدا ہوتا ہے، اگرچہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن یہ شبہ چونکہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم ایسے نہیں کہو گے، بلکہ اگر کہنے کی ضرورت ہے تو یہ کہا کرو کہ اللہ رب العالمین جو چاہے اور پھر آپ چاہیں۔ اسی طرح سے بعض روایات میں اس طرح کے بھی الفاظ ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے حدیث مروی ہے، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی قسم کھائے تو نہ کہے ما شاء اللہ و شئت، یعنی جب تم میں سے کوئی آدمی قسم کھائے تو یہ نہ کہے کہ اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں، ولیکن لیقل، لیکن اسے چاہیے کہ وہ کہے ما شاء اللہ ثم شئت، کہ جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ تو ثم تراخی کے لیے جو آتا ہے اس کے ذریعے جو دونوں کے اختیارات میں ایک طرح سے تفریق کر دی گئی، یعنی جو اللہ چاہے پھر جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو اختیارات دیے ہیں ان اختیارات سے بندہ چاہے، یہ اصل میں معنی اور مفہوم ہے حدیث کا۔ تو یہ اگرچہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے،
کہ اللہ اور اس کے رسول یہ دونوں اختیارات میں برابر ہیں، لیکن ایک طرح سے شرک کا شبہ اس میں ہے، شرک کی بو اس میں پائی جاتی ہے، تساوی اور برابری کا ایک طرح سے شبہ اس میں ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تم اس طرح کے جملے استعمال نہ کیا کرو۔ فائدے کے تحت مؤلف کہتے ہیں جو اللہ کی شان ہے اور اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں، یعنی جو اللہ رب العالمین کی شان ہے اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں، سو اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملائے، تو اب اس میں کسی مخلوق کو نہ ملائے جائے، خواہ کتنا ہی بڑا ہو اور کیسا ہی مقرب۔ مثلا یوں نہ بولے کہ اللہ و رسول چاہے گا تو فلانا کام ہو جائے گا، کہ سارا کاروبار جہاں کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات بیان فرمائے کہ جب کسی کام کا کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، کہتا ہے ہو جا، ہو تو وہ ہو جاتا ہے۔ آگے مؤلف فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں مؤلف اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ چاہیں اپنی مرضی سے، اللہ رب العالمین نہ چاہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کام ہو جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے ہدایت دینا چاہیں، آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کی عظمت کا بیان ہے، اس میں گویا کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طرح کی کوئی توہین ہو گئی، کیونکہ یہ الفاظ تو اللہ رب العالمین کے بھی ہیں۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ نہیں ہدایت دے سکتے ہیں جسے آپ چاہیں، یہی تو بات ہے اس میں۔ اس آیت کریمہ میں سورہ قصص کی یہ آیت کریمہ آیت نمبر 56 اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا ہے۔ اہل بدعات اس جملے کو ایک طرح سے توہین رسالت پر محمول کرتے ہیں، جو سراسر ان کی نادانی ہے اور قرآن مجید کی ان آیات کے خلاف بھی ہے۔ آگے مؤلف کہتے ہیں یا کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلانے کے دل میں کیا ہے، یا فلانے کی شادی کب ہوگی، یا فلانے درخت میں کتنے پتے ہیں، یا آسمان میں کتنے ستارے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر۔ یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آتی ہے تو یقیناً آپ کو بھی نہیں معلوم ہو پاتا ہے، اور جب وحی آتی ہے تو آپ بتلاتے ہیں وحی ما ينطق عن الهوى۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ نہیں بولتے اپنی خواہش، وہی ہوتی ہے جو آپ کی جانب کی جاتی ہے۔ جو آپ دینی مسائل بیان کر رہے ہیں تو یہ وحی ہے جو آپ کی جانب کی جا رہی ہے۔ آگے کہتے ہیں مؤلف اور اس بات کا کچھ مذائقہ نہیں کہ کچھ دین کی بات میں کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے، یعنی دین کی جو باتیں ہیں اس میں اگر یہ کہا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول جانے تو یہ ایک دم صحیح اور درست ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت اور پریشانی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دین کے مسائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے ہیں، اور ان کی تبلیغ ان کے ذمے رکھی ہے، ان کا پہنچانا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے، یا فلانی بات میں اللہ و رسول کا یوں حکم ہے، اگر اس طرح سے بھی کہتا ہے تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہتے ہیں مؤلف کیونکہ دین کی سب باتیں اللہ نے اپنے رسول کو بتا دی ہیں اور سب بندوں کو اپنے رسول کی فرمان برداری کا حکم دیا ہے۔ تو دین کی باتیں اگر ہیں اور اس میں اگر کوئی کہہ دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول جانتے تھے، اگر اس طرح کی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس میں کسی بھی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی باتیں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو اگر کہہ رہا ہے تو اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت اور پریشانی نہیں ہے، کیونکہ بتایا ہوا ہے نا، اللہ رب العالمین نے بتا دی۔ اسی لیے صحابہ اکرام اکثر و بیشتر مسائل میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کرتے تھے، کوئی سوال پوچھا تو کہتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ جملے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تو اس کے جواب میں کہا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اس بارے میں زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے جملے اگر دین کے معاملات میں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں تو اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے یہ ساری دین کی باتیں بتلا دی ہیں، لہذا وہ چونکہ معلوم ہے، لہذا اس میں اگر کہا جائے گا تو یہ خراب نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شرک کا شبہہ وغیرہ نہیں پایا جاتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔